الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لم ينبأ بما في صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفا الا تزر وازرۃ وزر اخرى وان لیس للانسان الا ما سعى وان سعیہ سوف یرى ثم یجزاہ الجزاء الاوفى وان الی ربک المنتہى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراودت الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم نبینا الآمر الناہی فلا احد ابر فی قول لا منہ ولا نعمی هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم دعا الى اللہ فالمستمسکون به مستمسکون بحبل غیر منفصم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یضانوه فی علم ولا کرم وکلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الدیم وواقفون لدیہ عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم آل التقى والنقى والعلم من العلم والکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير یا ذا الجود والکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم معززین حاضرین و سامعین کرام، آج ہم نے سورۃ نجم کی 7 آیات کریمہ پڑھی ہیں۔ یہ وہی آیات کریمہ جو پچھلے درس میں تھیں اور ان کا درس ہو گیا تھا۔ صرف ایک آیت جو تھی ہم آج اس کی وضاحت کریں گے۔ ذکر تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیفوں میں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کچھ باتیں ہیں جو ابھی بھی ہیں اور کچھ جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہیں۔ یہ جو بات ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی ایک جان جو ہے وہ قیامت کے دن دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ کہ اگر کسی آدمی نے آج گناہ کیا ہے تو قیامت کے دن اس کو چھوڑ دیا جائے اور
جس آدمی نے گناہ نہیں کیا اس کو سزا مل جائے، اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ تو یہ جو ولید بن مغیرہ کا تھا کہ اس کو کسی نے کہا تھا کہ تیرا بوجھ میں اٹھا لوں گا، مجھے پیسے دے دو، تو اس کا رد کیا کہ اس کو کیا اس نے ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کی یہ بات نہیں سنی تھی کہ قیامت کے دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اور اگلی آیت جو ہے اس کا درس رہ گیا تھا، جس کی بڑی تفصیل تھی، اس کا میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش، آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش۔ کیا مطلب؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے آج نماز پڑھی ہے تو اس کا ثواب وہ قیامت کے دن پائے گا۔ یہ نہیں کہ اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس کو ثواب مل جائے گا۔ ایک آدمی نے اگر روزہ رکھا ہے تو اس کو قیامت کے دن اس کا ثواب ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی نے روزہ نہیں رکھا اور اس کو روزے کا ثواب مل جائے۔ ایک آدمی نے حج نہیں کیا تو اس کو حج کا ثواب مل جائے۔ ہاں جی، یہ بات غور سے سننے والی ہے۔ آج میں اس کی وضاحت کروں گا، جو بھی آدمی سن رہا ہے اس کو اس کو غور سے سنیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ آیتیں تھیں، جو آگے آ رہی ہیں وہ بھی اور یہ دو بھی، کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ایک آدمی نے گناہ نہیں کیا تو دوسرے کا گناہ اس کے ذمہ کیسے لگے گا۔ دوسری آیت جو ہے کہ ایک انسان نے وہ نیک عمل نہیں کیا اور اس کو اس کا ثواب مل جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے۔ اب جو ہے اس آیت کو لے کر بہت سارے مذاہب کے لوگ جو ہیں اس آیت کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک آدمی نے کو وہ کام کیا نہیں تو اس کو کیسے اس کا ثواب ملے گا، یا اس کو جو ہے وہ دعویٰ کرے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی لیکن اس کو نماز کا ثواب مل جائے، اس نے تلاوت نہیں کی اور اس کو تلاوت کا ثواب مل جائے، اس نے حج نہیں کیا اس کو حج کا ثواب مل جائے، اس نے نماز نہیں پڑھی اس کو نماز کا ثواب مل جائے، اس نے صدقہ نہیں کیا اس کو صدقہ کا ثواب مل جائے۔ اس آیت کو لے کر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ایصال ثواب ہے مرنے کے بعد انسان کو، وہ قرآن مجید کی اس آیت کے روح سے مرنے والے کو یہ جو قرآن خوانی کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، ختم درود پڑھتے ہیں، یہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ اس کو اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ یہ میں واضح طور پر سوال بتا رہا ہوں کہ اکثر لوگ آج یہی کہتے ہیں نا کہ قرآن خوانی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، قرآن جو تم پڑھتے ہو تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا ثواب نہیں ملتا۔ اور بہت ہی کوئی اگر مان جائے، کوئی آدمی اگر مان جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ حدیث پاک میں صرف یہ آتا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کے لیے دعا کر سکتا ہے، بیٹے کے علاوہ اور کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی کمیونٹی کا آدمی میت کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ یہ میں واضح طور پر سوال بتا رہا ہوں جو آج لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے لیس للانسان الا ما سعی، سورہ نجم کی آیت نمبر 39، کہ انسان کو جو اس نے کام نہیں کیا اس کا اجر نہیں ملے گا۔ تو جس آدمی نے خود تلاوت نہیں کی مرنے کے بعد اس کو تلاوت کا ثواب نہیں پہنچے گا۔ جس آدمی نے خود نماز نہیں پڑھی مرنے کے بعد اس کو نماز کا ثواب نہیں پہنچے گا کہ وہ نمازی کہلائے۔ ایک آدمی نے روزہ نہیں رکھا مرنے کے بعد اس کو روزے کا ثواب ملے، یہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے حج نہیں کیا اس کو کوئی اس کی طرف سے کوئی حج کر اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ہے اعتراض، اور اسی کو لے کر آج لوگ قرآن خوانی کا انکار کرتے ہیں، ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں،
اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بدعت ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے میں نے آج سیپریٹ درس جو ہے اسی آیت کے بارے میں نے آج یہ درس جو ہے دینے کے لیے اتنا ٹائم آپ کا لیا ہے۔ اب میری بات غور سے سنیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ، جیسے قرآن فرما رہا ہے ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفا، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحفوں میں ہے کیا؟ 2 آیتیں، اللہ تذر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، وَأَلَّا يَسْأَلَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور جس آدمی نے کوئی نیکی نہیں کی اس کو خواہ مخواہ نیکی کا ثواب کسی دوسرے کی طرف سے نہیں ملے گا۔ تو یہ کس کی آیتیں ہیں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کی باتیں ہیں۔ تو اب اس کا جواب جو ہے میں آپ کو دیتا ہوں کہ یہ آیت جو ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 39 کہ انسان نے وہ کام نہیں کیا تو اس کو اجر نہیں ملے گا، یہ آیت منسوخ ہے۔ منسوخ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی تلاوت باقی ہے، اس کا حکم ختم ہو گیا۔ قرآن مجید میں مختلف قسم کی آیتیں ہیں، کچھ آیتیں وہ ہیں جن کی تلاوت باقی ہے، حکم ختم ہو چکا ہے، جیسے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ ابتدائے اسلام میں جب کافروں کی طاقت ہوتی تھی تو اس وقت یہ حکم تھا کہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا مول نہ لو، اور کافروں کو کہو کہ اے کافرو، جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم اس کی نہیں کرتے، جس کی ہم کرتے ہیں تم اس کی نہیں کرتے، تو تم جھگڑو نہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ آج بھی یہی کہتے ہیں نا لوگ بہت سارے کہ جی تو اپنی نبیڑ تو ہمیں چھوڑ تو، ہاں جی، لیکن یہ آیت منسوخ ہے۔ اب یہ حکم نہیں ہے کہ لکم دینکم ولی دین۔ اس کی ناسخ آیتیں کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ کی وہ آیتیں جس میں ہے کہ جب مسلمانوں کو طاقت آ گئی، اب انہوں نے کہا کہ اب رو رعایت نہیں ہوگی، اب یا تو مسلمان ہو جاؤ یا تلوار تمہارا فیصلہ کرے گی۔ یہ 10ویں پارے کا جو ہے نا 10ویں پارے کا 10واں رکوع، لقد ناصرکم اللہ، اس میں جو آیتیں آتی ہیں جس میں آتا ہے کہ مشرک جو ہے یہ کعبے کا طواف نہیں کر سکتا، کعبے نہیں جا سکتا، یہ جہاں حرمین شریف میں نے کافر کو روک دیا گیا، ان آیتوں میں کیا ہے کہ یہ مشرک کافر جو ہیں وہاں نہیں جا سکتے، اور جو عرب میں رہتے ہیں ان کے لیے کوئی رو رعایت نہیں، ٹیکس وغیرہ جزیہ ان کے لیے کوئی حکم نہیں، ان کے لیے صاف حکم ہے یا ان کی گردن اڑا دو یا اسلام قبول کریں۔ تو ایسے آ گئی۔ باہر کے جو لوگ ہیں، جو سعودی عرب کے باہر کے لوگ ہیں، ان کے لیے حکم ہے کہ اگر وہ غیر مسلم ہیں تو وہ جزیہ دیں، وہ ٹیکس دیں، لیکن جو عرب میں حجاز میں لوگ ہیں ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، ان کے لیے یا قتل یا اسلام۔ تو یہ آیت منسوخ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی اور بھی کئی آیتیں منسوخ ہیں جن کی تلاوت باقی ہے اور جن کا حکم ختم ہو چکا ہے۔ کئی آیتیں وہ ہیں جن کی تلاوت بھی باقی ہے، حکم بھی باقی ہے، جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، روزے رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ تلاوت بھی باقی ہے، اس کا حکم بھی باقی ہے، ہاں جی، یا جتنی بھی محکم آیات ہیں ان کی تلاوت بھی باقی ہے، حکم بھی باقی ہے۔ تو یہ آیت جو ہے نا لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہے، اور کسی کے ثواب بھیجنے سے، تلاوت بھیجنے سے، اس کا صدقہ کرنے سے اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ آیت منسوخ ہے۔ اور کس نے کہا؟ حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامت، جو صحابہ کے میں بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور اس کو نسخ کرنے والی کون سی آیت ہے؟
سورہ والطور کی آیت نمبر 21، جس کا درس گزر چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ نے فرمایا جل شانہ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، کہ وہ لوگ جو مومن ہیں، ایماندار ہیں، ان کی جو اولاد اپنے ماں باپ کے تابع ہو کر ایمان لے آئی اور وہ جو ہے ایمان کی حالت میں رہے، ایمان کی حالت میں فوت ہوئے، قبروں میں مرنے کے بعد جو ان کی اولاد ہے اس کو ہم والدین کے ساتھ ملا دیں گے. یعنی اگر ماں باپ نیک ہے تو اولاد کو ان کی نیکی کا ثواب ملا کر ہم ان کو نچلے درجے سے بلند کر کے اوپر پہنچا دیں گے، اوپرے درجے میں. اور اگر ماں باپ کا ایمان اور ان کے عمل کمزور ہے تو اور اولاد نیک ہے لیکن بشرطے کہ ہیں دونوں مسلمان، تو ہم ماں باپ کو بلند درجہ دے کر بیٹوں کے ساتھ ملا دیں گے. سمجھے میری بات؟ یہ آیت جو ہے کہ اگر ماں باپ مسلمان ہے اور اس کی اولاد بھی مسلمان ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم باپ کی نیکی کی وجہ سے اولاد کا درجہ بلند کریں گے، اولاد کی نیکی کی وجہ سے باپ کا درجہ بلند کریں گے اور ان کو بلند مقام پر کر دیں گے. تو یہ آیت جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ ایک کی نیکی کا فائدہ دوسرے کو پہنچے گا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، صحابی رسول، مفسر قرآن، صحابہ میں حبر الامت، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، اللہ صلی الانسان الا ما سعی، اور اس کی ناسخ وہ آیت ہے جو سورہ والطور کی 21ویں آیت ہے. تو اب یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ آیت، اس آیت کی روح سے آپ اصال ثواب نہیں کر سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، قرآن خوانی نہیں کر سکتے، یہ ختم درود 30واں 40واں اور 7واں اور 11واں یہ جو دن مقرر کرتے ہو آپ یہ نہیں کر سکتے. ایک جواب تو اس کا یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ ساتھ تفسیروں سے میں جواب دے رہا ہوں. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ آیتیں ہیں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کی. ان کی قوموں میں یہ تھا کہ ایک جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی اور ایک کی نیکی دوسرے کو نہیں پہنچے گی. تو یہ ان کی قوموں میں، ان کی امتوں میں یہ تھا کہ ایصال ثواب آپ دوسرے کو نہیں کر سکتے. ہاں جی، لیکن اس امت کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے. یہ دونوں آیتیں اس امت کے بارے میں نہیں ہے. اس امت کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی آدمی خود عمل کرے اور نیکی کرے اس کا ثواب اس کو ملتا ہے، اور اگر وہ نہ کر سکے کوئی دوسرا آدمی نیکی کر کے اس کا ثواب ٹرانسفر کر دے اپنے اس دوست کو یا باپ کو یا بیٹے کو یا بھائی کو یا کسی کو، تو اس کا ثواب اس کو ملتا ہے. یہ دوسرا جواب ہے. تیسرا جواب جو ہے جہاں سے یہ مغالطہ لگا، اب یہ بہت غور سے سننے والی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس آیت کو لے کر وہ کہتے ہیں کہ قرآن خوانی منع ہے، کہ جب آدمی کوئی فوت ہو جائے تو آپ اس کے لیے قرآن پڑھیں اور اس کو ثواب بخشیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کو ایصال ثواب قرآن خوانی کا نہیں پہنچتا. کیوں کہ اس نے خود نہیں پڑھا. جب اس نے خود نہیں پڑھا تو یہ کسی کا پڑھا ہوا اس کو نہیں ملے گا. صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور دیگر امت کے جمیع علماء اور اولیاء، محدثین، مفسرین اور اجماع امت اس بات پر ہے کہ ایصال ثواب جو ہے اگر آپ کرتے ہیں، تلاوت قرآن مجید کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کی طرف سے نماز پڑھتے ہیں، ان کی طرف سے روزہ رکھتے ہیں، ان کی طرف سے حج کرتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی بھی چیز صدقہ کرتے ہیں، یہ سارا ثواب ان کو ملتا ہے. صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں ملتا. اب جو ہے اس کی تفصیل میں عرض کروں کہ
امام شافعی کا یہ کہنا کہ ثواب نہیں ملتا، جبکہ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، قرآن مجید کی آیات بتاتی ہیں کہ ایک کی دعا کا ثواب، اس کے استغفار کا ثواب، اس کے صدقہ و خیرات کا ثواب، اس کی نیکی کا ثواب، اس کے حج کا ثواب، اس کی نماز کا ثواب، یہ میت کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ ہاں جی، یہ اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے۔ ایک جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا لیس للانسان الا ما سعی، یہ عدل ہے، عدل ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میرا عدل یہ ہے کہ جس آدمی نے کام نہیں کیا اس کو وہ ثواب کیوں ملے، یہ اس کا عدل ہے۔ لیکن ایک اس کا فضل ہے، فضل یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر نہیں بھی کیا اس نے تو ہم اس کو بھی بخش دیں گے۔ ہاں جی، یہ فضل ہے، اور اس کی مثال دیتے ہیں قرآن مجید میں، آپ نے پڑھا ہوگا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی کرے اس کو کتنی نیکیوں کا ثواب ہے؟ بولے بھائی، 10 کا ثواب ہے نا۔ تو اس نے جب 9 کی نہیں تو اس کو ثواب کیوں مل رہا ہے؟ جب اس نے ایک نیکی کی ہے تو عدل تو یہ تھا کہ اس کو ایک ہی ثواب ملتا، 10 کا کیوں مل رہا ہے؟ جیسے اس نے ایک نیکی کی ہے، 9 نہیں کی، لیکن اللہ اس کو 10 کا ثواب دے رہا ہے، تو یہ عدل اس کا ہے کہ ایک کا ثواب ملے، لیکن فضل اس کا کیا ہے کہ 10 کا ملے، 100 کا ملے، 70 کا ملے، 700 کا ملے، اور واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اتنا دے کہ جو کو گن ہی نہ سکے اس کو۔ ہاں جی، پھر آپ حدیث پاک آپ کو یہ دیکھیں، قرآن مجید کی آیت فرماتی ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 10، والذین جاؤوا من بعدہم، جو صحابہ کے بعد لوگ آئے، مہاجرین اور انصار کے بعد لوگ آئے، جیسے انصار کے بعد صحابہ کے بعد تابعین ہیں، ہاں جی، یا تبع تابعین ہیں، یا اس کے بعد ہم لوگ ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم دعا کریں پہلے فوت ہونے والوں کے لیے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ان لوگوں کا کام کیا ہے کہ دعا کریں ان لوگوں کے لیے جو ہم سے پہلے فوت ہو گئے، جو کل فوت ہو گیا، جو پرسوں فوت ہو گیا، جو 1 ہفتہ پہلے فوت ہو گیا، جو 2 ہفتے پہلے فوت ہو گیا، جو 1 مہینہ پہلے فوت ہو گیا، جو 1 سال پہلے فوت ہو گیا، جو 100 سال پہلے فوت ہو گیا، جو 10 صدیاں پہلے فوت ہو گیا، جو 1400 سال پہلے فوت ہو گیا۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ان کے لیے دعا کریں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ جو ایمان کے ساتھ رخصت ہو گئے ان کو بخش دے۔ اگر اس کا ثواب نہیں پہنچتا، اگر اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں تو قرآن مجید میں کیوں آیا؟ ہاں جی، پھر دیکھ لیجیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اللہ فرماتا ہے جل شانہ، ابراہیم علیہ السلام کو دعا سکھائی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ آگے دیکھیں، ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، والدیہ، میرے والدین کو بخش دے، وللمؤمنین، اب مومنین جو ہیں یہ کون ہیں؟ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن ان سب کو بخش دے۔ پھر دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، ان کا دعا کا ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، سورہ نوح آیت نمبر 28، اے رب میرے بخش دے، مجھے میرے والدین کو بخش دے، ولمن دخل بیتی مؤمنا، جو میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کی حالت میں، مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، ان سب کو بخش دے۔ ہاں جی، اب یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے۔ آگے کی آیت ہے قرآن مجید کی، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میں تیرے لیے ضرور استغفار کروں گا، اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تمہارے اوپر کوئی سختی نہیں، اللہ تمہاری بخشش فرمائے گا۔ تو نبی دعا کر رہا ہے اپنے بھائیوں کے لیے۔ ہاں جی، بھائیوں نے کہا اپنے باپ کو یا ابت استغفر، یا ابت استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ابا جی ہمارے لیے استغفار کیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی۔
تو انہوں نے کیا فرمایا؟ قال سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے ضرور استغفار کروں گا۔ تو یہ ساری آیتیں کیا بتاتی ہیں کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ اب میں آؤں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ کسی کے لیے تم نیکی نہیں کر سکتے، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ ہماری فقہ کی کتاب ہدایہ شریف ہدایہ اولین جو درس نظامی کی بہت بڑی کتاب ہے، یہ الماری میں پڑھی ہے، آخری کتاب ہے فقہ کی جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عبادات 3 قسم کی ہیں۔ عبادات 3 قسم کی ہیں۔ ایک ہے عبادت بدنی، محض بدنی، جس میں مال کا کوئی تعلق نہیں۔ جیسے آپ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے، مغرب پڑھی آپ نے، آپ کا کوئی پیسے خرچ ہوئے؟ سوچ لیں، کوئی خرچ نہیں ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ محض بدنی عبادت جس میں بدن کا تعلق ہے۔ ایک ہے محض مالی عبادت جو زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں۔ اب جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ میں پیسہ ہی پیسہ صرف خرچ ہوتا ہے۔ تیسری عبادت ہے جس میں پیسہ بھی خرچ ہو اور جان کا بھی خرچ ہو، اس کا بھی جسم بھی آپ کا جو ہے وہ کام کرے، وہ کیا ہے؟ حج۔ حج، یہ 3 عبادتیں ہیں۔ جو عبادات بدنی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تو کسی کو نہیں پہنچے گی۔ یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے، فرض عبادت جو ہے کہ ایک آدمی فرض نماز نہ پڑھے اور آپ اس کو کہیں نہیں تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو گھر بیٹھ، میں تیرے لیے 2 رکعت فجر کی پڑھ کے آ جاؤں گا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی روزہ نہ رکھے اور اس کو کہے کہ تو ایسا کر، تو روزہ نہیں رکھ اور تو صحت مند ہے، میں تیری طرف سے روزہ رکھ لیتا ہوں، تو یہ روزہ جو ہے یہ بھی بدنی عبادت ہے۔ یہ آپ کسی کی طرف سے نہیں کر سکتے۔ یہ اس میں اتفاق ہے علماء کا کہ ہر وہ محض بدنی عبادت جس میں پیسے کا کوئی تعلق نہیں، صرف بدن کی عبادت ہے، وہ کیا ہے؟ فرضی نماز یا فرضی روزہ، یہ آپ کسی کے لیے نہیں کر سکتے۔ یہ مطلب ہے اللہ صلی اللہ انسان الا ما سعی۔ باقی رہی جو مالی عبادت ہے، مالی عبادت میں آپ خلیفہ بنا سکتے ہیں، یعنی آپ خلیفہ بنا سکتے ہیں۔ جیسے اگر میرے پیسے ہیں، میرے پاس پڑے ہیں، میں اگر خود چاہوں تو میں اپنے ہاتھ سے اس کی زکوٰۃ دوں، یا میں وقار کو کہوں کہ وقار میرے پیسے وہاں پڑے ہیں، آپ میرے پیسوں میں سے میری زکوٰۃ دے دیں، ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ تو فرق ہوا نا محض بدنی عبادت میں اور محض مالی عبادت میں۔ اور تیسری جو ہے وہ ہے بدنی اور مالی عبادت۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ عجز ہونا چاہیے۔ اگر ایک آدمی ہے ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، وہ کہے کہ تو جا میری طرف سے حج کر لے، تو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ کمزور ہے، اتنا کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا کہ اب وہ نہیں جا سکتا، اس کے لیے اگر اس کی طرف سے کوئی حج بدل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت، خثعم قبیلے کی عورت آئی، یہ اکثر سیاستہ کی حدیث میں آتا ہے۔ وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ بوڑھا ہے، وہ اونٹ پر بیٹھ نہیں سکتا، یہ الفاظ ہے، وہ اونٹ پر بیٹھ نہیں سکتا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ ہاں جی، تو یہاں کہنا عاجزی بیان کی نا کہ وہ عاجز ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تیرے باپ پر قرضہ ہو اور تو ادا کرے تو قرضہ ادا ہو جائے گا یا رسول اللہ ہو جائے گا؟ فرمایا حج بھی ہو جائے گا۔ سمجھ آئی نا؟ تو یہ اب عاجزی ہے یہاں۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کمزور ہے، بیمار ہے، وہ حج نہیں کر سکتی۔ فرمایا آپ اس کی طرف سے قرضہ ہے، اگر اس پر قرضہ ہو تو دے سکتا ہے؟ اس نے کہا دے سکتا ہوں، ادا ہو جائے گا۔ فرمایا حج بھی ہو جائے گا، حج بھی کر دے۔ اسی طرح ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ پر حج فرض ہے اور وہ بوڑھا ہے،
وہ اتنا ضعیف ہے، کمزور ہے کہ وہ کر نہیں سکتا، تو آپ نے یہی جواب دیا کہ تیرے باپ پر اگر قرضہ ہو تو تو دے دے گا، کہ میں دے دوں گا، ہو جائے گا، فرمایا حج بھی ہو جائے گا۔ تو اب سمجھ آئی نا آپ کو، حج میں عاجزی ہو کہ آدمی نہ کر سکتا ہو، پھر روزہ دیکھنے، روزے میں عاجزی ہو، ایک آدمی 100 سال کا ہو گیا اور وہ اب 15 سال کا تو نہیں ہو سکتا، جو 100 سال کا آدمی ہے 20 سال کی عمر کا تو نہیں ہو سکتا، اب یہ عاجز ہے۔ یا ایک آدمی اس کو کینسر ہے خدا نخواستہ، ایک آدمی ہے اس کو کوئی ایسی مہلک بیماری ہے کہ اب وہ ڈاکٹروں کے علاج کرنے سے بھی وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور لوگوں کو معلوم ہے کہ ایسا بیمار آدمی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ شیخ فانی ہے، وہ کیا کرے، جب رمضان کا مہینہ آئے تو اپنی طرف سے وہ کسی کو روزہ رکھا دے۔ لیکن اگر ایک تندرست آدمی ہو اور وہ کہے کہ میری طرف سے تم زور کی نماز پڑھ دینا، ایک تندرست آدمی ہے وہ کہے میری طرف سے روزہ رکھ لینا، نہیں ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ بدنی عبادت دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتی جو فرض عبادت ہے، نفلی مالی محض عبادت جو ہے وہ ہو سکتی ہے دوسرے کی طرف سے، جیسے میں نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، حج کی عبادت ہو سکتی ہے، جیسے کئی حدیثیں ہیں اس میں عاجزی مطلوب ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ تم کسی کی طرف سے قرآن نہیں پڑھ سکتے، ایک صرف امام شافعی کا یہ مسلک ہے، باقی کسی امام کا یہ مسلک نہیں ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں حدیثیں ملتی ہیں جو حضرت انصار جو تھے حضور کے صحابہ، مدینہ منورہ کے رہنے والے انصار، ان کا ذکر احادیث میں آتا ہے کہ جب ان کا کوئی آدمی فوت ہوتا تھا تو وہ اکٹھے ہو کر قرآن خوانی کرتے تھے اس آدمی کے لیے جو ان کا فوت ہو گیا۔ آپ بتائیے کہ جب انصار قرآن خوانی کرتے تھے، جس کو شیخ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب شرح الصدور میں لکھا ہے، اور اس کو علامہ ابن قیم نے کتاب الروح میں لکھا ہے، اور اس کے علاوہ ایک حدیث کی کتاب اور ہے جس میں یہ بات ہے کہ انصار کا جب فوت ہوتا تھا، یہ اس میں امام شعبی نے اس کا حدیث کو بھی ذکر کیا ہے کہ انصار جو تھے وہ جب ان کا کوئی آدمی فوت ہو جاتا تو تلاوت کرتے تھے اور قرآن خوانی کرتے تھے۔ اب ہم آپ کو بتائیں کہ کتنی حدیثیں ہیں ایصال ثواب کے بارے میں، اب سنیں آپ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مسلم شریف کتنی معتبر کتاب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، صدقہ خیرات نہیں دے سکتا، حج نہیں کر سکتا، اس کے عمل ختم ہو گئے نا، منقطع ہو گئے۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی میت مسجد میں آ کر نماز پڑھے یا مرنے کے بعد وہ روزہ رکھتا ہو، ورنہ اس کا عمل ختم ہو گیا۔ ہاں جی، مگر حضور فرماتے ہیں کہ 3 عمل اس کے رہتے ہیں بعد میں بھی، صدقہ جاریہ کر جائے، مسجد بنا جائے، قرآن مجید کسی مدرسے میں رکھ جائے، کتابیں کسی کو دے جائے، ہاں جی، کوئی پل بنا جائے، کوئی اور جو ہے رفاع عامہ کے کام کر جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، تو جیسے ہی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کا فائدہ اس کو مرنے کے بعد پہنچے گا۔ او علم ينتفع به، یا وہ عالم ہو اور وہ کسی کو مسئلہ بتا جائے، کسی کو عالم بنا جائے، کسی کو حافظ بنا جائے، اور اس کے بعد وہ جو ہے اس کا شاگرد ہے وہ دین کا کام پھیلائے، تو اس کا ثواب اس استاد کو ملے گا جو فوت ہو چکا ہے۔ تیسرا، او والد صالح، نیک بیٹا چھوڑ جائے جو مرنے کے بعد اپنے باپ کے لیے دعا کرے۔ اب جو لوگ جن کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا نا، وہ آ کر یہاں اڑ جاتے ہیں کہ یہ بیٹا صرف دعا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ سمجھے میری بات؟ میں ایک ایک چیز کو کلیئر کروں گا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو سن رہے ہیں ان کے دل سے ہر قسم کا وہم نکل جائے کہ صرف بیٹا دعا کر سکتا ہے کیونکہ حدیث آ گئی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔
تو میں پوچھتا ہوں آپ سے، جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو جنازے کے بعد آپ سارے اس میت کے لیے دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو چاہیے کہ صرف بیٹا دعا کرے. بھائی اعلان ہو کہ جی مرنے کے بعد صرف بیٹا دعا کر سکتا ہے، باقیوں کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں، تم فارغ ہو جاؤ، بیٹا جو ہے وہی دعا کرے گا اور کوئی آدمی دعا نہیں کر سکتا. کبھی ایسا ہوا ہے؟ سارے صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک کتنے زیادہ سے زیادہ مسلمان جمع ہوں، جو اس کے رشتہ دار بھی نہ ہوں، رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہو، وہ آ کر جنازہ پڑھتا ہے، جنازے کے بعد ان کے لیے دعا کرتا ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ یہ قید لگانا کہ یہ صرف بیٹا دعا کر سکتا ہے، یہ بھی ان کی جو ہے نا یہ بات صحیح نہیں ہے. دوسری حدیث سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لیرفع الدرجات للعبد الصالح فی الجنت. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نیک بندہ ہے نا اس کے جنت میں رینک بلند ہو جاتا ہے. یعنی اگر وہ ایک جنت میں ہے نا، جنت جو ہے دوسری جنت میں، تیسری جنت میں کسی میں ہے تو اس کا رینک بلند ہو گیا، جنت الفردوس پہ اس کو پہنچا دیا جاتا ہے، کسی اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیا جاتا ہے. وَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّىٰ لِي هَٰذِهِ، وہ حیران ہو کر کہتا ہے یا اللہ میں نے یہاں تو اتنا اچھا کوئی کام ایسا کیا نہیں، میں تو جب سے مرا ہوں یہیں پڑا ہوں، کام تو میں نے اچھا کیا نہیں، لیکن میرے پر اتنی مہربانی کیوں ہو گئی ہے کہ میرا رینک اور درجہ مرتبہ بلند ہو گیا ہے، مجھے اور آسائشیں مل گئی ہیں. تو اللہ فرمائے گا فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَالَدِكَ لَهُ، تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا اس لیے تمہیں تیرا رینک بلند ہو گیا. تو یہ بات یہاں اولاد کا ذکر ہے. تو اب جو تفسیر ہے سورہ والطور کی 21ویں آیت کی، اس میں تو یہ ہے نا کہ اگر اولاد نیک ہو تو ماں باپ کا درجہ بلند ہوتا ہے، لیکن اگر باپ نیک ہو تو اولاد کا درجہ بلند ہوتا ہے. اب وہ بات تو نہ رہی کہ بیٹا دعا کرے، باپ بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے. ہاں جی، تو یہاں اولاد کی دعا باپ کے حق میں، باپ کی دعا اولاد کے حق میں، ان دونوں طرف سے جاتی ہے. تیسری حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما المیت فی قبرہ الا شبہ الغریق المتغوث ینتظر دعوة ملحقة من اب او ام او ولد او صدیق ثقۃ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیہقی شریف میں اور دہلوی میں حدیث ہے. بیہقی جو امام بیہقی ہیں، شافعی بڑے محدث ہیں، ان کی یہ کتاب ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی میت جو ہے جب قبر میں جاتا ہے تو وہ ایسے آدمی کی طرح ہوتا ہے جو پانی میں غرق ہو رہا ہے، جو پانی میں ڈوبتا ہے. المتغوث، جو ہیلپ تلاش کرتا ہے کہ مجھے کوئی آدمی باہر نکالے. ینتظر دعوۃ، اور اس کے انتظار کے لیے لکڑی کی ضرورت نہیں ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی آدمی اس کے لیے دعا کرے. ینتظر دعوۃ، دعا کرے. ملحقۃ، اور وہ دعا کرنے والا کون ہو؟ من ابن، اس کا باپ ہو، و امن، یا اس مرنے والے کی ماں دعا کرے، او والدن، یا بیٹا دعا کرے، او صدیق ثقۃ، یا کوئی سچا دوست، مخلص دوست اس کے لیے دعا کرے. اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ صرف بیٹا دعا کر سکتا ہے، اس میں باپ کا نام بھی آیا حدیث پاک میں کہ باپ دعا کرے، ماں دعا کرے، بیٹا دعا کرے. اب دوست کا لفظ بھی آ گیا. تو جب قرآن خوانی ہوتی ہے تو آپ کس کو بلاتے ہیں؟ مرنے والے کے دوستوں کو بلاتے ہیں نا، دشمنوں کو تو نہیں بلاتے ہیں نا. دوست آتے ہیں، اور دوست آ کر چاہے وہ جیسے بھی ہیں، الحمدللہ وہ مسلمان ہوتے ہیں، اور آ کر وہ جس طرح بھی ان کو آتا ہے وہ آ کر اس کے لیے دعا میں شامل ہوتے ہیں. جب امام دعا کرتا ہے تو وہ آمین کہتے ہیں. تو جیسے بھی ہے وہ دعا کرتے ہیں. صدیق ثقۃ، اچھے دوست ہیں جو آ کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں. وَإِذَا الْحَقَتْ ہو، اور جب وہ دعا اس کو ملتی ہے مرنے والے کو، کانت احب الیہ من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے کائنات میں
یا کائنات میں جو کچھ ہے وہ دعا اس مرنے والے کو کائنات سے سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ نہیں مرتے ہوئے تو اپنا بہترین بنگلہ چھوڑ گیا، گاڑی چھوڑ گیا، اپنا بزنس چھوڑ گیا، جن کو وہ کسی کو دیکھنے نہیں دیتا تھا، لیکن مرنے کے بعد قبر میں جو دعا ہے نا اس کو، اس کے بزنس سے، اس کے خاندان سے، اس کی کوٹھیوں سے، اس کے کاروبار سے، اس کے دوست و احباب سے، ہر چیز سے زیادہ محبوب اس کو وہ دعا لگتی ہے جو کسی مسلمان نے اس کے لیے کی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَدْخُلُ عَلَى الْقُبُورِ مِن دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور جب وہ کوئی آدمی دعا کرتا ہے نا، جیسے بھی دعا کرتا ہے، آپ چھوٹی سی دعا کریں، یا اللہ فلاں کو بخش دے، اتنا کہہ دیں آپ، اللہ تعالیٰ اس دعا کو پہاڑوں کے برابر بنا کر اس کے نامہ اعمال میں داخل کرتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ دعا کریں یا اللہ اس فلاں بندے کو بخش دے، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو جو ہے اس کو یہ ہمالیہ پہاڑ کے برابر بنا کر، یا کیٹو پہاڑ کے برابر بنا کر، یا ایورسٹ پہاڑ کے برابر بنا کر اللہ اس کے نامہ اعمال میں داخل کرے، یا اس سے بھی بڑے بڑے پہاڑ ہیں اس میں بنا کر داخل کرے تو کتنا ثواب اس کو ہوگا۔ وَأَنَّ هَدِيَةَ الْأَحِبَّاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ، اور سب سے بہترین ہدیہ دوستوں کا کیا ہے مرنے والے کے لیے؟ استغفار لہم، ان کے لیے استغفار کرے۔ استغفار کیا ہے؟ یا اللہ فلاں کو بخش دے۔ تو جب آپ قرآن خوانی پہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہی دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ فلاں کو بخش دے، یہی استغفار ہے۔ چوتھی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتضلت نفسها لم توسع واظنها لو تکلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم۔ ایک آدمی آیا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کی خدمت میں، اور کہا یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، وہ بات نہیں کر سکی، اچانک فوت ہو گئی، وہ کوئی وصیت نہیں کر سکی کہ میرے مال سے تم اتنا مال خرچ کر دو، اس کو فلاں کو اتنا دے دو، یہ نہیں کر سکی۔ اور میں گمان کرتا ہوں، صحابی کہتے ہیں میں گمان کرتا ہوں کہ اگر وہ بول سکتی تو وہ ضرور صدقہ کرتی، اگر وہ بول سکتی تو صدقہ کرتی۔ اب یہ تھا کہ اب یہ ہے کہ وہ عورت خود صدقہ کرنا چاہتی ہے اگر وہ بول سکتی تو، لیکن وہ تو بول نہیں سکی، اچانک موت واقع ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ آ گیا کہ اس کی طرف سے کوئی اور صدقہ کر سکتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ تو اس نے کہا فَهَلْ لَهَا أَجْرًا فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنے مال سے اس کے لیے صدقہ کروں تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ قال نعم، فرمایا ہاں ملے گا۔ یہ حدیث پاک بخاری میں ہے اور مسلم شریف میں ہے۔ پانچویں حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توفیت امہ وهو غائب فاتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امی ماتت وانا غائب فهل ينفع ان تصدقت عنها قال نعم وقال انی اشهد ان خائتی صدقۃ عنها۔ یہ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت سعد بن عبادہ۔ یہ سعد بن عبادہ وہ صحابی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کے مقابلے میں خلافت کے لیے کینڈیڈیٹ تھے، یعنی انصار خلیفہ بنانا چاہ رہے تھے نا اپنی طرف سے، تو انصار کے جو سردار تھے، ایک سردار تھے ان کے سعد بن معاذ، ایک سردار تھے ان کے سعد بن عبادہ۔ یہ سعد بن عبادہ جو تھے یہ کینڈیڈیٹ تھے فرسٹ خلافت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کے مقابلے میں۔ تو یہ وہ صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں میری یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی اور میں گھر نہیں تھا، میری عدم موجودگی میں فوت ہوئی ہے، اور حضور کی خدمت میں آئے اور عرض کیا میری ماں فوت ہو گئی، میں غائب تھا، تو کیا اگر میں اپنے مال سے صدقہ کروں تو اس کو ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ وہ کہتا ہے انی اشہد، یا رسول اللہ میں گواہ بناتا ہوں آپ کو، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی اور آپ کو گواہ بناتا ہوں، ان خائتی صدقۃ عنہا، کہ میرا جو باغ ہے نا اس کا بعض کا نام، بعض حدیثوں میں اس کا نام مخراف آیا ہے،
جو میرا باغ ہے مخراف، وہ میں اپنی ماں کے لیے اپنی طرف سے میں صدقہ کرتا ہوں۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ اب دیکھو صحابی رسول نے باغ کیا، باغ کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں، باغ کے اندر فروٹ ہوتے ہیں، اس کے اندر کھجوریں ہوتی ہیں، اس کے اندر پھل ہوتے ہیں، اس کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب اگر صحابی رسول جو ایک قبیلے کا سردار ہے، اگر اس نے اپنی ماں کے لیے اپنے باغ کا صدقہ کیا ہے، آج کون ایسا امیر آدمی ہے جو اپنی ماں باپ کے لیے باغ پوری اتنی زمین، کئی ایکڑ گندم کے، جو باجرے مکی کے یا اس طرح کی چیزیں صدقہ کرے؟ یہ بڑے حوصلے کی بات ہے۔ وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے اپنی ماں کی طرف سے باغ کیا۔ اب ایک حدیث اور آتی ہے جس میں اس نے پوچھا، انہی صحابی نے پوچھا، میری ماں فوت ہو گئی حضور، میں بس صدقہ کیا ان کی طرف سے کروں؟ فرمایا پانی، چونکہ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی تو آپ نے فرمایا پانی کرو۔ انہوں نے کنواں کھدوایا۔ اب ہر آدمی تو کنواں نہیں کھدوا سکتا، کنواں کھدوا کر کہا حاضی لام سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ تیسری حدیث آتی ہے جس کو علامہ ابن قیم نے اور محدثین نے ذکر کیا کہ انہوں نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم جو بھی ان کی طرف سے صدقہ کرو اس کا ثواب ہے، اگرچہ تم بکری کا پیر جو ہے گوشت وہ صدقہ کرو۔ اب ان صحابی نے جو تین حدیثوں سے کیا ثابت ہوا؟ انہوں نے باغ صدقہ کیا، انہوں نے پانی کا کنواں کھدوایا، انہوں نے بکری ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کیا اپنی طرف سے۔ اب جو ختم ہوتا ہے، جو ایصال ثواب ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی پورا باغ تو صدقہ نہیں کر سکتا کوئی بھی، تو کیا کرتا ہے کہ باغ کے اندر جتنے پھل ہوتے ہیں اس کے اندر وہ اپنی حیثیت کے مطابق ایک ٹوکری پھلوں کی لا کر رکھ دیتا ہے، یا وہ پھل کاٹ کر جو ہے رکھ دیتا ہے جتنی بھی اس میں توفیق ہوتی ہے، گوشت پکا کر یا سالن سبزی پکا کر وہ کھانے کے لیے پیش کرتا ہے، پانی اور دودھ رکھتا ہے۔ تو کیا اس میں کون سا حرج ہے جب کہ یہ چیزیں ساری صحابہ کرام سے ثابت ہیں؟ ایصال ثواب، پہلے قرآن خوانی ہوتی ہے، قرآن کا ثواب ہوتا ہے، پھر ان چیزوں کا ثواب ہوتا ہے کہ جو یہ چیزیں ہیں یہ لوگ کھا جاتے ہیں، جو بھی کھاتے ہیں اس میں غریب بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں، وہ کھاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی امیر کھا کے پیٹ بھر کے چلے جاتے ہیں، تو غریبوں کا تو حق ہے، تو غریب تو کھائے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ یہ سارے بہانے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا۔ اب وہ صدقہ جو فرض صدقہ ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، وہ صدقہ جو صدقہ فطر ہے، واجب صدقہ ہے زکوٰۃ کی طرح، وہ صدقہ جو نظر کا صدقہ، ایک آدمی کہے کہ میں نظر مانتا ہوں میرا یہ کام ہو جائے تو میں بکرا ذبح کروں گا، یہ صدقے امیر نہیں کھا سکتا، زکوٰۃ نہیں کھا سکتا، صدقہ فطر نہیں کھا سکتا، اور جو نظر کا صدقہ ہے وہ نہیں کھا سکتا، یہ یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ جو صدقہ ہے، عام صدقہ جو لوگ چیزیں تقسیم کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں، آپ مٹھائیاں گھروں میں بھیجتے ہیں، آپ کھانے گھروں میں بھیجتے ہیں، تو یہ بھی تو صدقہ ہے جو آپ دوستوں کو بھیج رہے ہیں۔ جو نبی کریم علیہ السلام اپنے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھیوں، ان کے سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے، تو وہ صدقہ نہیں تھا؟ یعنی جو لقمہ آپ بیوی کے منہ میں ڈالتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، یعنی جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں جب یہ صدقہ ہے، تو آپ لوگوں کے گھروں میں تحفے تحائف بھیجتے ہیں، یہ صدقہ ہے، تو یہ غریب ہو امیر ہو سب کھا سکتا ہے۔ پھر یہ دوسری دعوت جو یہ ایصال ثواب کرتے ہیں، مثال کے طور پر 11ویں شریف ہوتی ہے، مثال کے طور پر یہ عرس ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ صدقہ ہے جو تبرکاً امیروں اور غریبوں کو دیا جاتا ہے، امیر بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کا مال نہیں ہوتا، یہ نظر کا مال نہیں ہوتا، یہ صدقہ فطر نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے نا، ان کو ورغلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے لوگ غلط باتیں کرتے ہیں۔ کم از کم مسئلے کو پہلے سمجھیں اور اس کے بعد بات کریں۔ آج ہم نے سوچا کہ ہم اس کی وضاحت کریں کہ یہ ایصال ثواب جو ہے یہ کتنا اہم ہے۔ چھٹی حدیث،
ان انس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من اہل بیت یموت منہم یتصدقون عنہ بعد موتہ الا اہدی لہ جبریل علی طبق من نور ثم یقف علی شفیر القبر فیقول یا صاحب القبر العمیق ھذہ ہدیۃ اہداھا الیک اہلک فاقبلھا فیدخل علیہ فیفرح بھا فیستبشر وَيَحْزُنُ جِيرَانُهُ الَّذِينَ لَا يُهْدَى إِلَيْهِمْ شَيْءٌ۔ طبرانی شریف میں یہ حدیث پاک ہے، امام طبرانی نے اس کو اپنی اوسط، ان کی 3 کتابیں ہیں، ایک طبرانی کبیر ہے، بڑی طبرانی جو یہاں پڑھی ہمارے پاس میرے خیال 21-22 جلدوں میں ہے، ایک طبرانی اوسط ہے، ایک طبرانی صغیر ہے جو 1 جلد 2 جلدوں میں ہے۔ تو طبرانی اوسط میں یہ روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرما رہے تھے کہ ما من اہل بیتن، گھر میں سے جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے وَيَتَصَدَّقُونَ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، اور اس کے مرنے کے بعد جب اس کی فیملی صدقہ دیتی ہے، ہاں جی خیرات کرتی ہے، إِلَّا أَهْدَى لَهُ جِبْرِيلُ عَلَىٰ طَبَقٍ مِّن نُور، وہ جو بھی صدقہ دیتے ہیں وہ عام فرشتہ نہیں، جبریل اس ہدیے کو، اس صدقے کو جنت کے نوری ٹرے میں رکھ کر اوپر جنت کا غلاف ڈال کر اس قبرستان میں لے جاتا ہے۔ ثم یاقف علی شفیر القبر، پھر قبر کے کنارے پر جس طرف اس کی قبر ہوتی ہے نا، اس کے کنارے پر قبرستان میں جا کر کھڑا ہوتا ہے اور آواز سے، بلند آواز سے کہتا ہے یا صاحب القبر العمیق، او گہری قبر میں سونے والے، یہ دیکھیے ہدیہ ہے، تیرے فیملی نے، تیرے اہل و عیال نے، تیرے دوستوں نے، تیرے گھر والوں نے تیری طرف بھیجا ہے، اس کو قبول کر۔ فیدخل علیہ، پھر جبریل وہ لے کر اس کے پاس جاتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے اور ویستبشر، بڑی خوشی محسوس کرتا ہے، مبارکبادیاں دیتا ہے، اور جو اس کے قریب جو دوسرے میت ہوتے ہیں جن کا کوئی صدقہ خیرات کرنے والا نہیں ہوتا، اس کے پڑوسی وہ غمگین ہوتے ہیں کہ ان کی طرف کسی نے کوئی چیز نہیں بھیجی۔ اس حدیث کو طبرانی میں اور امام جلال الدین سیوطی نے اس کو شرح الصدور میں اور امام ابن قیم میں کتاب الروح میں اس حدیث کو نقل کیا۔ 7ویں حدیث، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابی مات ولم یحج حجۃ الاسلام فقال ارأیت لو کان علی ابی کا دین کنت تقضی عنہ قال نعم قال فإنہ دین علیہ فقض۔ امام بزار نے اور طبرانی نے 2 حدیث کی کتابوں میں مجھے یہ حدیث ملی۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا حضور میرا والد فوت ہو گیا، حج نہیں کر سکا، وہ حج جو فرض تھا وہ نہیں کر سکا۔ فرمایا کیا تو دیکھتا ہے کہ اگر تیرے باپ پر قرضہ ہو اور تو اس کو ادا کرے تو کر سکتا ہے، ہو جائے گا ادا؟ عرض کی حضور ہاں ہو جائے گا۔ فرمایا یہ بھی اس پر قرضہ ہے حج کا، جا اس کی طرف سے حج کر، اس کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ تو میں نے اس کی وضاحت پہلے کر دی کہ جو حج ہے یہ تب ادا ہوگا جب اس عاجز ہو آدمی نہ کرنے والا اس کی طرف سے۔ تو یہ حدیث پاک ہے آپ کو جو میں نے سنائی ہے۔ 8ویں حدیث، عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ من مر علی المقابر وقرأ قل هو اللہ احد احد عشر مرۃ ووجب اجرہ للاموات ووہب اجرہ للاموات اعطی من الاجر بعدد الاموات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جو آدمی قبرستان پر گزرے اگر وہ 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر میتوں کو بخشے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا، پڑھنے والے کو کتنا، جتنے اس قبرستان میں میت دفن ہیں اتنے عدد اس آدمی کو ثواب ملے گا، بخشنے والے کو۔ ان کو جو ملے گا وہ تو ملے گا، لیکن جو بخشنے والا ہے جتنے میتوں کی تعداد ہے اتنے اجر اس کو ثواب ملے گا۔ 9ویں حدیث،
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله احد والهاكم التكاثر ثم قال انی جعلت ثواب ما قرأت من کلامك لآل المقابر من المؤمنین والمؤمنات كانوا شفعاء له الى اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قبرستان میں جائے اور وہاں جا کر فاتحہ پڑھے اور قل هو اللہ پڑھے اور الہاکم التکاثر پڑھے، یہ 3 صورتیں پڑھے، تو فرمایا اور پھر کہے کہ اس کا ثواب جو میں نے پڑھا ہے اے اللہ اس تیرے کلام کا ثواب میں اس قبرستان والے میں جتنے مومن مرد اور عورتیں ہیں سب کو بخشتا ہوں۔ قیامت کے دن یہ سارے میت جو ہیں یہ اس وجہ سے قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے، یا اللہ اس کو بخش دے، اس نے ہمارے لیے فاتحہ پڑھی۔ تو یہ صرف ان کو ثواب نہیں ہے، وہ بھی جو ہے نا اس کی شفاعت کریں گے اور بخشے جائیں گے۔ میں نے ساری حدیثیں عربی میں آپ کو سنائی ہیں، میں عربی میں تیاری کر کے لکھ کے لے آیا ہوں۔ 11ویں حدیث، 10ویں حدیث، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دخل المقبرۃ فقرأ سورہ یاسین خفف اللہ عنہم۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قبرستان میں داخل ہو اور سورہ یاسین پڑھ کر بخشے اللہ تعالیٰ ان سے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے۔ اب دیکھو نا، سورہ یاسین کا ذکر آیا، کیوں کہ ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھنے سے کتنے قرآن کا ثواب ہے؟ 10 قرآن کا ثواب ہے۔ فاتحہ کا ذکر آیا، فاتحہ جو ہے یہ ام الکتاب ہے، پورا قرآن مجید سورہ فاتحہ میں ہے۔ قل هو اللہ کا ذکر آیا کہ قل هو اللہ 3 دفعہ پڑھو پورے قرآن کا ثواب ہے۔ الہاکم التکاثر کا ذکر آیا، 4 دفعہ سورہ الہاکم التکاثر پڑھو تو پورے قرآن کا ثواب ہے۔ 11ویں حدیث، اخرج الخلال النشابی کانت الانصار اذا مات لهم المیت اختلفوا الى قبره یقرؤون القرآن۔ اس کو امام ابن قیم نے اور امام سیوطی نے ذکر کیا کہ انصار کا جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا وہ اکٹھے ہو کر اس کے لیے قرآن خوانی کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیے کہ انصار 14ویں صدی کے مسلمان تھے یا پہلی صدی کے تھے؟ بولو بھائی، سو گئے ہو سارے؟ انصار پہلی صدی کے مسلمان تھے یا اس صدی کے؟ اور پہلی صدی کے مسلمان تھے تو قرآن نے ان کو کیا کہا کہ مہاجرین اور انصار سب سے بہترین مسلمان ہیں، ہمیں کیا حکم ہے کہ صحابہ کی اتباع کریں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن خوانی آئی منع کرتے ہیں قرآن نہ پڑھو۔ اب میں حوالے دے رہا ہوں ساتھ اس کے، خدا کا خوف کرو، یہ تو پتہ چلے جب قرآن مجید میں آتا ہے سورہ یاسین کا پہلا رکوع ختم ہوتا ہے، کیسے آتا ہے وہ؟ انا نحن نحیی الموتیٰ ونکتب ما قدموا، ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ونکتب ما قدموا، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا ہے۔ آگے کیا بھیجا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہو یہ آگے بھیج رہے ہو، صدقہ کرتے ہو آگے بھیج رہے ہو، قرآن پڑھتے ہو یہ آگے بھیج رہے ہو، نیکی کرتے ہو یہ آپ آگے بھیج رہے ہو۔ فرمایا کہ جو وہ ہر آدمی جو آگے بھیج رہا ہے یا اس نے بھیجا ہے ہم وہ لکھتے ہیں، وہ لکھ لیا ہم نے، نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ وآثارہم، اور آثار کیا ہوتا ہے؟ جو پیچھے ہو، جو فٹ پرنٹ پیچھے ہو، آثار کہتے ہیں فٹ پرنٹ کو، جو آگے بھیجا مرنے والے نے اپنے مرنے سے پہلے وہ بھی ہم نے لکھ لیا، اور جو اس کے مرنے کے بعد گیا وہ بھی بھیجا۔ اب مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد ایک تو یہ کہ مویا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ہاں جی۔ تو مرنے کے بعد کیا ہے؟ مرنے کے بعد یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہ صدقہ جاریہ چھوڑ گیا ہو، اپنی نیک اولاد چھوڑ گیا ہو، کوئی عالم بنا کے گیا ہو، یا وہ جو ہے اس کے دوست و احباب جو ہیں وہ اس کے لیے دعا کریں۔ اب دوست و احباب کے کیا؟ دیکھیں قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتا ہے جل شانہ، یہ جو کلمہ ہے نا
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان لانا بندے کا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ ہے یہ ایسا کلمہ ہے جس کو فرمایا اللہ نے اصلها ثابت و فرعها فی السماء۔ یہ ایمان جو ہے یہ اس انسان کا اتنا مضبوط ہے کہ اس کی جڑیں جب زمین میں جاتی ہیں تو تحت الثری تک اس کی جڑیں جاتی ہیں۔ جس درخت کی جڑیں مضبوط ہوں وہ کیسے مضبوط ہوتی ہیں کہ بہت پھیل جاتی ہیں نیچے تک، اور جو جتنا وہ مضبوط درخت ہو کہ وہ ہواؤں سے طوفانوں سے نہ گرے وہ بڑا پھلتا پھولتا ہے۔ تو یہ ایمان ایسا درخت ہے، قرآن فرماتا ہے کہ اس کی جڑیں زمین کے اندر نیچے تک پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان و فرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک ہیں آپ کے ایمان کی۔ اب جب آپ کے ایمان کی شاخیں آسمان تک ہیں، جڑیں تحت الثری تک ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کے پھل کوئی نہیں ہوں گے؟ پھل کون سے ہیں؟ اس کے پھل آپ کے مسلمان دوست ہیں۔ اس کے پھل کون سے ہیں؟ آپ کے مسلمان دوست ہیں۔ مثلا آپ ایک اچھے مسلمان ہیں، آپ نے جب مسجد میں آنے کے لیے نکلے گھر سے تو کہا بھائی جان ذرا آئیے مسجد میں ہم عشاء کی نماز اکٹھی پڑھ کر آئیں۔ وہ مسلمان بھائی آپ کی بات سن کر مسجد میں آیا، وہ آپ کے ایمان کا ایک حصہ پھل بن گیا۔ کسی کو کہا ہم آ کر قرآن مجید سنیں، ہم درس سنیں، ہم تلاوت کرائیں، ہم جا کر یہ نیکی کرائیں، اکٹھے حج پر چلیں، آپ کے کہنے پر جتنے مسلمان نیکی میں شامل ہوں گے وہ آپ کے پھل ہیں۔ جب آپ کے پھل ہیں تو فرمایا کہ جب یہ پھل جو ہے یہ آپ کے لیے دعا کریں گے اور یہ آپ کے لیے صدقہ بنیں گے، یعنی مسلمان آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کریں گے، جب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ 12ویں حدیث یہ امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے یہ روایت ہے، ان احمد بن حنبل قال اذا دخلتم من مقابر فقروا بفاتح الكتاب المعوذتين وقل هو الله احد وجعلوا ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی قبرستان میں جائے تو ان کے لیے فاتحہ پڑھے اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ پڑھے اور قل هو الله احد پڑھے، اور اس کا ثواب قبرستان والوں کو بخشے، یہ ان کو پہنچے گا، یصل الیہم، یہ ان کو پہنچے گا۔ امام احمد بن حنبل کتنے عظیم امام ہیں۔ ہاں جی۔ طبرانی 13ویں حدیث، طبرانی فی الاوسط مرفوع حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، یہ حضرت انس سے مروی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امت مرحومۃ تدخل فی قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب علیہا۔ جب حضور نے فرمایا میری امت پر اللہ کا بڑا رحم ہے، جب مرے گی تو قبروں میں جائے گی تو بڑے گناہ لے کر جائے گی، بہت بڑے بڑے گناہ ان کے پاس ہوں گے، جب قبروں سے نکلیں گی تو ایک گناہ بھی نہیں ہوگا۔ عرض کی حضور وہ قبروں میں کون سا اس نے اچھا کام کیا جس سے اس کے گناہ مٹ جائیں گے؟ فرمایا بے استغفار المومنین، مومنوں کی دعا کرنے سے، یعنی جب کوئی مرتا ہے مومن بھائی جو اکٹھے ہوتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کو بخش دے، اس کے گناہ بخش دے، اس کی طرف صدقہ کرتے ہیں، فرمایا اس کے استغفار سے اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، وہ قبروں سے نکلے گا کوئی گناہ نہیں ہوگا اس پر۔ 14ویں حدیث حضرت ابو نعیم نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی روح قبض فرماتا ہے تو 2 فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اس کا نامہ اعمال لے کر حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تیرے حکم کے مطابق ہم نے اس بندے کے نیکیاں اور گناہ لکھے، اب وہ فوت ہو گیا، اب ہم کیا کریں، ہمیں اجازت دے کہ ہم زمین میں کسی جگہ جا کر اپنا وقت گزار لیں۔ ہاں جی، اللہ فرمائے گا کہ میری زمین میری مخلوق سے پر ہے، کوئی جگہ نہیں وہاں تمہیں بھیجنے کی
میری زمین میرے بندوں سے پر ہے، اور تم ایسا کرو، تم چلے جاؤ اسی آدمی کی قبر پر جس کے تم نامہ اعمال لکھتے تھے، ان کی قبر پر چلے جاؤ، وہاں جا کر تسبیح پڑھو، سبحان اللہ پڑھتے رہو، تحمید الحمدللہ پڑھتے رہو، تکبیر اللہ اکبر پڑھتے رہو، استغفار کرتے رہو قیامت تک، جب تک بندہ قبر سے نہیں اٹھتا یہ پڑھتے رہو، اور اس کا ثواب اس کی روح کو بخشتے رہو۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، کہ وہ فرشتے جو ہے ہاں جی وہ ان کو حکم ہے کہ تم استغفار کرو۔ اب جو سورت مومن ہے اس کے اندر بھی حکم ہے، یہ ایک آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو حاملین عرش ہے نا، جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، یہ مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی مغفرت کی، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو جو کہتا ہے کہ کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی اور حکم نہیں دعا کرنے کا، ارے اللہ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم میرے بندوں کے لیے دعا کرو، تو مومنوں کو کیوں نہیں حکم ہوگا کہ تم اپنے بھائی کے لیے دعا کرو؟ 15ویں حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا جو شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر روزے ہوں، اس پر روزے ہوں، فرض روزے ہوں، تو اس کا ولی جو ہے نا اس کی طرف سے اس کا کفارہ ادا کرے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے جو آپ غور سے سن لیجئے، اس کو کہتے ہیں جو میں نے پہلے ذکر کیا نا کہ فرضی نماز آپ کسی کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے، وضاحت آ گئی نا پہلے، فرضی روزے آپ کسی کی طرف سے نہیں رکھ سکتے مگر اس حالت میں جب کہ وہ بوڑھا ہو، پھر غریب آدمی رکھے، یا حج وہ نہ کر سکتا ہو، اتنا بوڑھا ہو گیا ہو تب اس کی طرف سے حج کر سکتے ہو، تو یہ روزے اور نمازیں آپ اس کی طرف سے نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کا ولی اس کی طرف سے اس کا اہتمام کرے، اور وہ کیا ہے؟ ہیلہ اسقاط۔ ہیلہ اسقاط کیا ہے کہ جتنا ایک آدمی کے روزے کا فدیہ ہے 2 کلو گندم، 2 کلو گندم، یہ آپ ایک روزے کا فدیہ کسی فقیر کو دیں، آپ کے والد صاحب، والدہ صاحبہ، کسی بزرگ جو فوت ہو گئے ہیں جن کے روزے نمازیں رہ گئی ہیں، تو 2 کلو گندم یا اس کی قیمت کسی غریب آدمی کو دیں تو 1 روزے کا کفارہ ہوگا۔ 2 کلو گندم آپ دیں تو 1 نماز کا کفارہ ہوگا۔ تو علماء نے یہ لکھا، جیسے حدیث سے ثابت ہے، کہ اگر کوئی آدمی اپنے بزرگ کا اس کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج بدل کرا سکتا ہے مرنے والے کی طرف سے، لیکن روزے اور نمازوں کا کفارہ بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے آسان چیز کیا ہے کہ 2 کلو گندم کا حساب کر لے، اور اس کے جتنے سالوں کی نمازیں روزے اس کے رہ گئے ہیں وہ اس حساب سے کسی غریب کو دے دے، اور امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس غریب کی مدد کرنے سے رب تعالیٰ میرے والد صاحب، والدہ صاحبہ، میرے بزرگ کی نمازیں روزے جو ہیں اس کا جو گناہ ہے رب تعالیٰ معاف فرما دے گا اور اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اس کو ہیلہ اسقاط کہتے ہیں، یہ ہیلہ ہے۔ جو آدمی نہیں دے سکتے، دیکھو نا یہاں پہ ایک آدمی ہے، اس کی انہیں ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھی لیکن ہے وہ مسلمان، اب 50 سال کی اگر نمازیں کا آپ صدقہ دینے لگیں، فدیہ دینے لگیں، یا روزوں کا دینے لگیں تو کیا کریں گے آپ؟ آج تو کسی کو کوئی چائے نہیں پلاتا، کیا خیال ہے؟ یعنی اس کو فدیہ کیسے دے گا؟ لیکن اگر آپ کو اپنے بزرگوں سے کسی سے بھی تعلق ہے، اگر آپ اس کا احسان مانتے ہیں، اس بزرگی کی بزرگی مانتے ہیں، اپنے والد صاحب کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اپنے دادا کے لیے، دادی کے لیے، کسی بزرگ پیر و مرشد کے لیے، کسی اور اپنے محترم بزرگ کے لیے کرنا چاہیں تو آپ ان کی
2 کلو گندم کے حساب سے ان کی نمازیں گن لیں، روزے گن لیں، اس کا صدقہ دے دے. لیکن یہ بہت مشکل ہے. یہ تو آدمی سنتے ہی بھاگ جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غریب کو دیتے دیتے خود اس کی سیٹ پر بیٹھ جائیں گے. تو اس کا دوسرا طریقہ جو ہے علماء نے یہ لکھا ہے کہ مثال کے طور پر $20,000 بنتا ہے اس کی ساری نمازیں اور روزوں کا فدیہ. آپ کے پاس جو ہے $2,000 ہے یا 2,000 آپ دینا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس سے انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں. یہ آدمی جو ہے نا، میرا درس سننے کے بعد پھر آدمی مجھے کوسنے نہ لگ جائے کہ مولوی صاحب یہ کس قسم کی فضول باتیں بتا رہے ہیں کہ اب 20,000 تو آپ دینے سے رہے، لیکن یہ ہیلہ ہے. آپ $2,000 جو ہے آپ کسی غریب کو دے دیں، اس سے آپ بات کر لیں کہ یہ تیرے ہی ہیں، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں آپ کو 20,000 دے سکوں. یا آپ اس پر قبضہ کر لیں تو یہ آپ کے ہو گئے. پھر یہ آپ مجھے ہیبہ کر دیں واپس، پھر میں آپ کو دے دوں گا. تو 10 دفعہ اگر ہم ایک دوسرے کو دیتے رہیں گے نا، تو میری طرف سے 20,000 ہو جائیں گے، اور اس کے بعد یہ تیرے پیسے. میرے پاس اگر زیادہ ہوتے تو میں 20 ہی آپ کو دے دیتا، لیکن آپ مہربانی کرو، میرے حال پر رحم کرو، میرے بزرگوں کے لیے میں نے یہ کیا ہے، آپ یہ 2,000 تیرے ہی ہیں. 10 دفعہ یہ آگے پیچھے کر لو تاکہ میرے والد صاحب، والدہ صاحبہ، میرے بزرگ کا جو ہے نا یہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے. ہاں جی، یہ ہیلا. اب دیکھو نا، ہیلے ہیں. اب ایک آدمی کیا کہ جی یہ تو دھوکہ فراڈ ہے. سورہ یوسف پڑھیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی جب گئے، اور جب حضرت بنیامین گئے تو حضرت یوسف نے ان کو بتا دیا کہ تو میرا بھائی ہے. اب وہ بھی نہیں جانا چاہتے تھے اور یوسف علیہ السلام بھی نہیں بھیجنا چاہتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ترکیب بتائی؟ اللہ نے فرمایا، یہ سورہ یوسف کے اندر 13ویں پارے کے دوسرے رکوع میں، تیسرے رکوع میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ سکھایا یوسف علیہ السلام کو کہ جس پیمانے سے، ٹوپے سے تم گندم جو ہے اس کو تول کر یا اس کو ناپ کر تم ان کو بوریوں میں ڈالتے ہو نا، وہ شاہی ٹوپا جو ہے وہ بنیامین کی بوری میں رکھ دینا اور اس کو سی کر ان کو بھیج دینا اور کسی کو پتہ نہ چلے. اور جب وہ شہر سے نکل جائیں تو پھر پیچھے آدمی دوڑانا کہ ہمارا ٹوپا جو قیمتی تھا شاہی وہ گم ہو گیا ہے، اور تمہارا سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا یہ قانون تھا کہ جو چوری کرتا ہے وہ اس کے بدلے میں اس کو وہ رکھ لیتے تھے. تو ہم جو ہے نا جب پوچھیں گے تو کہیں گے ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق چور جو ہے بنیامین یہ اب تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، یہ یہاں ہمارے پاس رہے گا. ہاں جی، یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ترکیب سکھائی. اب اس کو آپ کیا کہیں کہ یہ فراڈ سکھایا رب تعالیٰ نے. ہاں جی، یہ طریقہ اس کو ہیلا کہتے ہیں. جس طرح یہ ہیلا ہے، اسی طرح کے اور ہیلے اسلام میں ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے بتائے ہیں کہ غریب آدمی اگر ایک کام نہیں کر سکتا تو اس کو اس طرح سے کر کے، تاکہ اس کے فرائض بھی پورے ہو جائیں اور اس کو ثواب بھی اس کا مل جائے اور اس کی قیمت بھی بچ جائے. تو ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ آیتیں جو ہے نا کہ انسان کے لیے وہی ہے جو وہ خود کر جائے، جو نہ کرے تو کوئی اس کو ثواب نہیں پہنچ. اب اس آیت کی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو کہ یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہے اور تم اصال ثواب کر سکتے ہو، اس کا ثواب ہے. اتنی کتابیں بھری پڑی ہیں، تفسیریں، حدیثیں، کہ اصال ثواب آپ کر سکتے ہو. اور ہم نے مشہور کتابوں کی آپ کے سامنے جو ہے 1.25 گھنٹہ ہو گیا. اب یہ ایک ہی آیت پر ہم آپ کو اصال ثواب کے لیے بتا رہے ہیں اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے. قرآن کی آیات بھی ہم نے آپ کو بتائیں، لہٰذا کوئی بھی آدمی اس پر شک نہ کرے، اپنے بزرگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرے، ان کو اصال ثواب کرے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے. رب تعالیٰ امت مسلمہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. اور یہ حکم جو تھا پہلی امتوں میں تھا، حضور کی امت میں تو اللہ نے ایسا کرم کیا کہ خود کرے پھر بھی ثواب، آپ کو اس کو ثواب بخشیں پھر بھی ثواب.
اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.